بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین للہ تعالی۔ السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد اور ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ شہادتین کا تفصیلی معنی، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الہاشمی القریشی اللہ کے بندے اور تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ پہنچایا ان سب کی خبر دینے میں آپ سچے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے صراط۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ پل صراط پر یقین رکھیں۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہے جس سے ہر انسان نے پار کرنا ہوگا۔ یہ پل تبدیل شدہ زمین سے شروع ہو کر جنت سے پہلے ختم ہوگا۔ کفار پل صراط پر چڑھتے ہی دوزخ میں گر جائیں گے، اور جو لوگ تھوڑی دیر پل صراط پر جائیں گے اور پھر دوزخ میں گر جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح تھا لیکن انہوں نے گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالی کے حکم سے ان کو ان کے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ ان میں سے کچھ کو سزا پوری ہونے سے پہلے نبی کی شفاعت سے جہنم سے نکال دے۔ کچھ مومن بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزریں گے۔ پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی ہو یا مشکل ہونا، یہ بندے کے اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ شفاعت، یہاں پر شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں کوئی اللہ تعالی سے کسی اور کے لیے اس کے عذاب کو معاف کرنے کی طلب یعنی دعا مانگے گا۔ شفاعت مانگنے والوں میں انبیاء، نیک عمل کرنے والے علماء، فرشتے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے شہید شامل ہوں گے، اور اس شفاعت کے نتیجے میں کچھ گناہ گار مسلمان بخش دیے جائیں گے۔ کچھ مسلمان جہنم میں داخل ہونے سے پہلے معاف کر دیے جائیں گے، اور کچھ جہنم میں داخل ہونے کے بعد لیکن عذاب کی مدت پوری ہونے سے پہلے شفاعت کے ذریعے نکال دیے جائیں گے۔ شفاعت صرف مؤمنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں۔ جہنم، جہنم وہ جگہ ہے جہاں کافر اور کچھ گناہ گار مسلمانوں کو گناہوں کی سزا ملے گی۔ جہنم کی آگ ایک سچائی اور اصل حقیقت ہے۔ یہ ایسی آگ ہے نہ ہی تو بجھتی ہے اور نہ ہی کبھی ختم ہوگی۔ کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے، اور ان کا یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا۔ لیکن گناہ گار مسلمان جو جہنم بھیجے گئے وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال دیے جائیں گے، یعنی کہ آخر کار ان کو دوزخ سے نکالنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت،
जन्नत पर यकीन रखना फ़र्ज़ है। जन्नत मौजूद है जो कि 7वें आसमान के ऊपर है। अर्श जन्नत की छत है और अर्श जन्नत से काफ़ी बड़ा है। जन्नत के बहुत से दर्जात हैं जिनमें से सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है और जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अर्श है। अल्लाह को देखना, मुमिनों का आखिरत में आंखों से अल्लाह ताला को देखना। मुमिन अल्लाह को बगैर कैफियत, बगैर जगह और बगैर सिमत के देखेंगे, यानी जन्नत के लोग अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे, उस तरह नहीं जिस तरह मखलूक़ात को देखा जाता है, यानी खुदा किसी जगह में नहीं होगा, ना ही किसी जिहत में, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्मानी सिफात से पाक है। अल्लाह ताला जगह और जिहत से पाक है। अल्लाह ना कोई जिस्म है और ना ही किसी जगह का मोहताज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब फ़िक़्हुल अकबर में वाज़े बयान किया है और दूसरे उलमा ने भी बयान किया है कि अल्लाह को देखना सबसे बड़ी नेमत होगी उनके लिए जो जन्नती होंगे, यानी जन्नत में रहने वाले। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। आमीन। अंबिया किराम अलैहि अस्सलातु वस्सलाम कुफ्र से पाक हैं। कबीरा और खिस्सत वाले सगीरा गुनाहों, यानी वो गुनाह जिनसे बद किरदारी जाहिर हो, से पाक हैं। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी सब अंबिया का दीन इस्लाम ही था। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे गए आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी ईसा अलैहिस्सलाम जो कि दूसरे आसमान पर मौजूद हैं, वो क़यामत से पहले फिर ज़मीन पर भेजे जाएंगे और जब वो दोबारा दुनिया में भेजे जाएंगे, वो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलेंगे। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में ख़ास जिक्र किया गया है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी उनके बाद कोई और नया नबी नहीं आएगा। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आएगा, कोई और नया नबी आएगा, तो वो कुफ्र करता है और दीन इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, यानी कि वो काफिर है, क्योंकि उसने कुरान को जुटलाया। हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला के सारे भेजे हुए अंबिया पर यकीन रखें। हर नबी को अल्लाह ताला ने इन सारी सिफात से नवाजा है कि वो सारे सच्चे, भरोसामंद, हिम्मत वाले, खूबसूरत, उम्दा और आला इखलाक वाले और नहायत ज़हीन थे। जिंदगी में कभी किसी नबी ने झूठ नहीं बोला, ना ही नबूवत से पहले और ना ही नबूवत मिलने के बाद। कभी किसी को धोखा दिया, ना ही नबूवत से पहले और ना ही नबूवत मिलने के बाद। हर नबी नहायत ज़हीन और इस काबिल था
کہ کافروں کے غلط دعووں کی تردید دلائل اور ثبوت کے ساتھ کر سکے اور ان کے کافرانہ دعووں کو غلط ثابت کر سکے۔ انہوں نے اللہ کے سارے احکام اللہ کے بندوں تک ایمانداری سے پہنچائے بنا کسی کمی اور تبدیلی کے۔ نتیجتاً جھوٹ، بزدلی، دھوکہ بازی، دروغ گوئی، احمقانہ اور بے وقوفی یا بد اخلاقی اور نیچا پن کسی نبی میں نہیں تھا، یعنی وہ ان ساری صفات سے پاک تھے اور ان چیزوں سے بھی پاک تھے جس سے لوگ متنفر ہو جاتے یعنی دور ہو جاتے۔ نہ تو ان کے جسم میں یا اخلاق میں ایسی چیز تھی جس سے لوگ دور ہو جاتے، نہ ہی انہیں کوئی ایسی بیماری تھی جس سے لوگ متنفر یعنی دور ہو جاتے۔ کسی نبی سے نیچ حرکت، غیر اخلاقی یا فحاشی کا عمل سرزد نہیں ہوا، نہ ہی نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت ملنے کے بعد۔ فرائض میں سب سے افضل فرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا اور اللہ اور مخلوق کے درمیان امتیاز رکھنا۔ اللہ تعالی پر صحیح ایمان رکھنا ہے جو اللہ کے لیے لائق ہے۔ میں اب اس کی تفصیل بیان کروں گی۔ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی ذات کسی بھی ذات کی مشابہ نہیں، وہ صفات کمال سے متصف ہے جو اس کے لائق ہے، واحد ہے اپنی ذات میں جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کا کوئی ثانی نہیں، واحد ہے اپنی صفات میں، اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں، موجود ہے بلا ابتدا کے، دائم ہے بلا انتہا کے، یعنی وہ ازلی اور ابدی ہے، سدا رہنے والا ہے، فانی نہیں، ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حی ہے یعنی زندہ ہے، لیکن اس کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں، روح، بدن، خون، ہڈیوں کا اجتماع نہیں، عالم ہے ہر شے کا، اس علم سے جو بڑھتا نہیں گھٹتا نہیں، جو اس کی مشیت ہے وہی ہوتا ہے اور جو اس کی مشیت نہیں وہ نہیں ہوتا، قادر ہے ہر شے پر، عاجز نہیں، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، سننے والا ہے ساری مسموعات کو یعنی ساری سننے والی چیزوں کو سن سکتا ہے، ازلی ابدی سمع سے، کسی کان کا وہ محتاج نہیں نہ ہی کسی اور آلات کا، وہ بدلتا نہیں، دیکھنے والا ہے وہ ساری مبصرات کو یعنی ساری دیکھنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، ازلی بصر سے، کسی آنکھ کا وہ محتاج نہیں نہ ہی روشنی کی کرنوں کا، اللہ کا کلام ازلی اور ابدی ہے، نہ وہ حرف، نہ آواز اور نہ ہی لغت ہے یعنی کوئی زبان نہیں، وہ ہمارے کلام کی طرح نہیں، نہ جڑا ہوا نہ ہی متقطع یعنی نہ ہی ٹھہر ٹھہر کے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی سے نازل کیا جو ایک معجزہ ہے اور عربی زبان میں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کی زبان تھی۔
وہ اللہ کی ذاتی کلام یعنی اس کی ذاتی صفات کی عبارت ہے۔ اس نازل کردہ لفظ قرآن کو بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تألیف بشر نہیں، یعنی کسی انسان نے نہیں لکھا اور نہ ہی وہ فرشتوں کی تألیف ہے۔ افضل واجبات میں پہلے اللہ پر صحیح ایمان رکھنا جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، پھر صحیح ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنا جو ان کے لائق ہے۔ اللہ نے انہیں انسانوں اور جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، یعنی کہ تمام انبیاء سچے اور امانت دار مسلمان مرد تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے ہر ایک نبی نے مکمل پیغام پہنچایا اور جسے بھی ملے ان سے کچھ نہ چھپایا۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں جس میں آپ کو کفر کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔